ہیلو ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ اس وقت ایک بڑی خبر آئی ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سمیت جتنے بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈرز گرفتار ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے وہ 2 ہفتے تک محفوظ رکھنے کے بعد آج وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور ان کی جو تمام آئینی اپیل تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی جو جیل کے اندر قید ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جو خبر شائع ہوئی ہے زرمبش.com پہ، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، شاہ جی صحبت اللہ، بے برگ بلوچ اور غفار بلوچ کی 3 MPO کے تحت نظر بندی کے خلاف دائر آئینی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے تمام اپیلیں مسترد کر دی ہیں، اور حکومت کی جانب سے ان رہنماؤں کو زیر حراست رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ یہ فیصلہ عدالت کے 2 رکنی بینچ چیف جسٹس اعجاز سواتی اور جسٹس عامر رانا نے سنایا، جو 1 ہفتے سے زائد عرصہ سے محفوظ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ نے عدالتی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور BYC کی قیادت کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ 2 ماہ سے زائد سماعتوں یعنی پیشیاں جو ہوتی ہیں اور 10 دن تک فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد اس فیصلے نے عدالتی عمل کی شفافیت یعنی ٹرانسپیریسی اور دیانتداری یعنی آنیسٹی پر سنگین یعنی سیریس سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ عمران بلوچ جو اس کیس میں 3 MPO کے تحت قیدیوں BYC کے عمران بلوچ جو اس کیس میں 3 MPO اور دوسرے کیسز کے تحت BYC کی قیادت کے وکیل ہیں۔ عمران بلوچ وہ ان کے وکیل تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج 22 مئی 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 1 نے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور دیگر کی 3 MPO اور پٹیشن پر فیصلہ سنایا، جس میں تمام درخواست گزاروں کی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ معروف انسانی حقوق کی وکیل ایمان مزاری، جو کہ شیرین مزاری کی بیٹی ہیں اور وہ بلوچوں کے بہت اپنے آپ کو یہ قریب سمجھتی ہیں، ایمان مزاری، اور ان کے دھرنوں میں بھی جاتی رہی ہیں، انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ متوقع تھا یعنی ایکسپیکٹڈ تھا۔ پچھلے عدالتی حکم کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور BYC کے دیگر رہنماؤں کو بغیر کسی معقول وجہ کے ان کی آزادی سے محروم رکھا گیا ہے۔ عدالت عالیہ جو بنیادی حقوق کی محافظ ہونی چاہیے، خود ہی انتظامیہ کی جانب سے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک سہولت کار بن گئی ہے۔ ایمان مزاری نے مزید کہا کہ ریاستی ادارے اختلاف رائے کو یعنی ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس کو کچلنے اور پرامن مزاحمت یعنی ریزسٹنس کو سزا دینے کے لیے پوری قوت استعمال کر رہے ہیں۔ جب عوام کو ناامیدی اور بے بسی اور ریاست جو ہے وہ کی قانون شکنی کا سامنا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ انارکی ہو سکتا ہے۔ ایمان مزاری نے عدالت سے سوال کیا کہ آخر کون ہے جو اس پاگل پن کو روکے گا؟ تو یہ اب جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے وکلا یعنی لائرز اور صحافیوں یعنی جرنلسٹ نے کہا کہ یہ عدالتی فیصلہ ان کو ان خدشات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی کارکنوں خاص طور پر بلوچ رہنماؤں کے خلاف عدالتی نظام حکومت جو ہے وہ عدالتی نظام جو ہے وہ حکومتی پالیسیوں کے تابع بن چکا ہے، جو ملک میں انسانی حقوق اور آئینی آزادیوں کے لیے ایک خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ ناظرین، یہ جب ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا تقریباً 2.5 مہینے پہلے بلوچستان یونیورسٹی کے گیٹ سے، جب وہ وہاں دھرنا دے رہی تھیں، اس سے
ایک یا دو دن پہلے وہ ایک دھرنے میں بھی گئی تھیں جہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں پڑی تھیں اور یہ وہاں پہ موجود تھیں. تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو کیوں انڈر گراؤنڈ جانے کے لیے نہیں کہا گیا؟ کیوں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو ہے وہ پبلک پلیسز پر جا رہی ہیں؟ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور وہ ہم نے اپنے ماضی کے تجربے سے ہماری نوجوانی کا جو تجربہ ہے اس سے ہم نے یہ سبق سیکھے ہوئے ہیں. تو وہ پھر دھرنے میں چلی گئی، وہاں سے ان کو اریسٹ کر لیا. جب اریسٹ کیا تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو ایک دو دن کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے اریسٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو عمران خان کی طرح ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں قید کیا گیا ہے. اور اب عدالت کا یہ فیصلہ 10 دن تک فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد یہ فیصلہ آ گیا ہے. تو یہ ہمارے ان تمام خدشات کو صحیح ثابت کر رہا ہے، سچ ثابت کر رہا ہے. انتہائی افسوسناک بات ہے اور ہمیں فکر ہے، پریشانی. ایک تو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور باقی جو ساتھی ہیں، خاص طور پہ جو بیبگر بلوچ ہیں، وہ ویل چیئر پہ ہیں، وہ ڈسیبل ہیں، ان کی صحت کے لیے بہت خطرہ ہے. پھر یہ نوجوان خواتین ہیں اور ایک جو باپ ہوتا ہے وہ اس کو یہ فکر اپنی بیٹی کی بہت فکر ہوتی ہے. اگر وہ کسی جیل میں چلی جائے، تھانے میں چلی جائے، تو ہم سب فکر مند ہیں. ان کے بھائیوں کی عمر کے لوگ جو ہے وہ بھی فکر مند ہیں، ان کے میرے جیسے ان کے والدین کی عمر کے لوگ بھی بہت فکر مند ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ BYC جو ہے اس کی جو تحریک چل رہی ہے، بلوچ یہ جو لیڈرز ہیں گرفتار، ان کی رہائی کے لیے، وہ اب میرا خیال ہے کہ اس میں بہت تیزی آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ یا بیبو بلوچ یا جو ہے باقی جو لیڈرز ہیں ان کی رہائی کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ انفرادی طور پر نہ کریں، یا سیاسی پارٹی ہے کوئی جیسے مینگل صاحب ہیں، انفرادی طور پر نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو BYC کی مرکزی کمیٹی کے تابع رکھیں. BYC کی جو مرکزی کمیٹی ہے اس کی ہدایت لیں، ان سے پوچھیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سیاسی دکانداری نہ چمکائیں. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مہارنگ بلوچ کا نام لے کے اور مہارنگ بلوچ کے نام پر مظاہرہ کر کے شاید آپ اپنی سیاسی دکانداری بڑھائیں، اپنی مردہ سیاسی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کریں. لیکن عوام بیوقوف نہیں ہے، بلوچ بیوقوف نہیں ہے. اگر بلوچ بیوقوف ہوتا تو وہ پنجابیوں کی طرح ابھی تک پاکستانی فوج کے جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوتا، کیونکہ پنجاب کی عوام جو ہے اس کے اوپر بھی صحیح مکہ رکھا ہوا ہے پنجابی فوج نے، یہ کہہ کہ ہم بھی پنجابی تو تم بھی پنجابی، ہم بھی مسلمان تو تم بھی مسلمان. لیکن ان کو نچوڑ رہے ہیں، ان کا خون نچوڑ رہے ہیں، ٹیکسز لگا کے، بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے، اور جو ہے یہ ڈیٹ سرچارج اب آ رہا ہے، یعنی قرضہ جو لیا ہے اس کا بھی سرچارج اب آئے گا بجلی کے بلوں میں پنجاب والوں کے لیے. تو بلوچ قوم کوئی بیوقوف قوم نہیں ہے، بڑی سمجھدار قوم ہے، ہر چیز کو سمجھتی ہے. اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر یہ کوشش کرے گا کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے نام پر، BYC کے لیڈرز کے نام پر، یا بلوچ قوم پرستی یا بلوچ تحریک آزادی کے نام پر وہ سیاسی دکان اپنی سجا سکتا ہے، تو یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے. ہم بھی بطور جرنلسٹ جو فالو کر رہے ہیں سچویشن، وہ بلوچستان کی انڈیجنس جو موومنٹس ہیں ان کو ہم اولیت دیتے ہیں، اور ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی صرف بلوچستان کی جو حقیقی عوام ہے اس کی حقیقی نمائندہ ہیں. بہرحال جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھتے رہیے میرا شو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں پھر اگلی اپڈیٹ کے ساتھ.